الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان اور ساری دنیا پورے عالم کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا. انبیاء رسول اس سے پہلے آتے رہے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر، ان کا قصہ بیان موجود ہے. اللہ تعالی نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض رسولوں کا یا رسولوں کے کل مجموعے میں سے کچھ کا ذکر ہم نے تیرے اوپر کر دیا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا. قرآن مجید جس طرح یہ عقیدہ، تعلیم، تربیت کی کتاب ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو اس کے ماضی اور ماضی میں جو مختلف ادوار آئے سفر دعوت میں، یوں ہی تاریخی کہانیاں نہیں، قصہ خوانی نہیں، چونکہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کا کوئی ایک جملہ بھی اعلیٰ ترین مقصد سے خالی نہیں. سو جو کوئی ذکر اقوام و ملل کا، نبوات و دعوات کا ہے، در حقیقت وہ بڑے بڑے معرکۃ الآراء مسائل کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے نبیوں کا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کر دیا اور بہت ساروں کا ذکر نہیں کیا.
لیکن بہرحال بڑے بڑے اولو العزم رسل، ایسے اللہ کے رسول جو ٹکراؤ، مقابلے اور بہت اہمیت جن کو ملی، کفر و اسلام، حق و باطل، شرک و توحید کے اس اولمپک میں، ورلڈ اولمپک میں جن انبیاء و رسل کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غرض یہ کہ اسی طرح بالخصوص وہ پیغمبران، وہ انبیاء اور رسل جن کے دور میں ابلیسی طاغوتی قوتوں کے، توحیدی قوتوں سے بڑے بڑے مقابلے ہوئے، قرآن مجید نے ان کا بالاخص ذکر کیا۔ اور یہ ذکر کس لیے ہے؟ تاکہ یہ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ جس کے بعد کوئی نبوت نہیں آنی، رسالت نہیں بھیجی جانی، جبریل امین کے پھیرے نہیں لگنے، شریعت نہیں اترنی، اس امت کی تربیت، اس کا کوڈ آف کنڈکٹ، اس کی ورکنگ میں نکھار آئے۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے، یہ مشیت ربانی ہے کہ یہ آخری امت اپنی چال، اپنا رولز آف بزنس، اپنا کنڈکٹ بہت احسن طریق سے نبھائے۔ اس امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے ساتھ نبیوں کے اور نبیوں کے مقابل آنے والی طاقتوں کے جب ٹکراؤ، مقابلے آئے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا تاکہ مثال ملے، تاکہ گائیڈنس مہیا ہو، تاکہ تبیان و تفصیل سے یہ 2012 کا الجھا ہوا منتشر مسلمان اپنے سامنے راہ متعین کر سکے، دشمنوں کی چالوں کو سمجھ سکے۔ اللہ اکبر! ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں نا کہ اسلام کیسا ادارہ ہے، کیا چاہتا ہے، ہم سے اس کا مطالبہ، ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اس موضوع پر کبھی غور نہیں کیا۔ میرے بھائی اس پہ خفا نہ ہو، جتنی بڑی بدسلوکی ہم اسلام کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی اپنے سوتیلے رشتہ دار کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہیں نا ہم کہ سلوک میں سوتیلا رشتہ دار بیچارہ کتنا مسکین ہوتا ہے۔ آپ مجبوراً بیٹھک بھی دیتے، دروازہ بھی کھولتے، خود نہ صحیح نوکر کے ہاتھ سے ہی کھانا، چائے، پانی، شربت، تواضع کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں نا۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اس سارے عمل میں کتنی ناپسندیدگی، کراہت، اپنے اوپر مجبوری کا احساس، پھنسا ہوا، خرچ کر رہا ہے روتا ہوا۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ ہم آج اس وقت اور
زمانے میں اور اس ملک اور تقریباً عالم اسلام کی ساری 56-57 کالونیوں میں اللہ کی قسم اسلام ہمارے نزدیک سوتیلے رشتہ دار سے بھی گیا گزرا دور کا. اتنا پروٹوکول بھی ہم اسلام کو دینے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر اسلام کیسا ہے؟ رشتہ داروں کے بھی تو مزاج ہوتے ہیں نا. بعض بیچارے رشتہ دار خودداری، عزت نفس سے محروم یا بہت ٹالرنٹ، اس کو بدسلوکی چبھتی ہی نہیں، کہتا چلو جیسی ان کی مرضی. مگر اللہ کی قسم اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، غیرت، خودداری اور غیرت میں اسلام اتنا بلند ہے جس کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مثال ہم دینے کے قابل نہیں ہیں. اتنا زیادہ اعلیٰ ترین معیار ہے اسلام کا، اور ڈیمانڈ ہے اسلام کی مسلم سے، اپنے رشتہ دار سے. ذرا جتنی ناگواری، ناخوشگواری، ناپسندیدگی، بدسلوکی اسلام سے کر دو، اللہ کی قسم اسلام کی رحمت، اسلام کی برکت، اسلام کی قوت، اسلام کا وجود، اس کی پریزنس ہمارے سامنے سے غائب ہو جائے. آپ دیکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کھڑی کی، کیا بنیاد رکھی اور کیا کیا چھوڑا، کتنی قربانیاں اسلام کو رکھنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اپنا آپ اسلامی آئیڈینٹی میں منوانے کے لیے کتنی قربانیاں تھیں اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے، محمدن سوشیولوجی نے. ایک بنیاد اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک. ہم تو لاتے ہیں نا وہ صفتیں، وہ رزاق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رب ربوبیت والا ہے، وہ پالن ہار ہے. کیونکہ روٹی ٹکی کھانی ہوتی ہے، ہم نے، ہماری دنیا چلتی ہے، مجبوراً مانتے ہیں. یاد رکھو اسلام کی جو بنیاد آسمان نے دی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، لہ الملک. نہ مولوی یہ پڑھتا ہے، نہ پریزیڈنٹ، نہ پارلیمنٹ، نہ بدھو سینٹ، نہ گونگے جمہوری ادارے. وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارے مکھن کھانے والے، دودھ پینے والے اس کو بول لیتے ہیں، کیونکہ اس میں جھگڑا نہیں ہے، اس پہ کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی ہلاکو طاہر، کوئی بل بش کنٹیسٹنٹ نہیں ہے. اسلام کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
شریک لہو لہ الملک. دیکھ لو سب سے بڑا کلمہ یہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، میٹھے راگ کو سارے ہی الاپتے رہے. جھگڑا کس پر ہے؟ لَهُ الْمُلْک. اسلام انسان کے لیے ہے، انسان زمین کے لیے ہے، مریخ کے لیے نہیں ہے، زحل عطارد کے لیے نہیں ہے، دیگر سیاروں کے لیے نہیں ہے. زمین میں انسان ہے، انسان اللہ رب العزت کے ملک میں بستا ہے. اللہ کہتا ہے انسان کو میرا ملک کھڑا کر، مجھے بنیاد بنا، میرے اوپر جماعت بنا، میرے اوپر اکٹھ کر، میں تیرا تو میرا. جب یہ رشتہ ہوگا تو پھر تیری خاندانیت، تیری قبائلیت، تیری سرداریاں، تیری نخوت، تیری برادریاں، تیرے اونچے کلے، تیرے پگڑی کے شملے، تیرے خاندان، تیرے قبائل، تیری علیحدگیاں، تیرے رنگ، تیری نسلیں، تیری زبانیں، تیرے علاقے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میرے اوپر جمع ہو. تیری اخوت کی بنیاد اللہ. محمد الرسول اللہ کی دعوت کی بنیاد اللہ. اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی جب میں اللہ کا، تو اللہ کا، ہم سب اللہ والے، تو نہ میں برادریوں پر، نہ تکبروں پر، نہ غروروں پر، نہ قومیتوں پر، نہ نسلوں پر، نہ کوٹوں پر، نہ علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈز پر، نہ میرے تیرے حقوق پر، نہ آپس کی بندربانٹ پر. دیکھ لو اکیلا نبی، اللہ اکبر، نہ پلے پیسہ، نہ ٹبر، سردار، ساتھ کوئی نہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی وعائلا فاغنی. ہو سکتا تھا نا کہ یتیمی بھی نہ آئے اور بہت بڑی غربت بھی نہ آئے. بنی ہاشم کا چاند ہے محمد رسول اللہ. 15-20 سال تک عبداللہ زندہ رہتے، بلوغت تک سہارا رہتا. ہو سکتا تھا نا کہ باپ کی چند اونٹنیاں، کچھ بکریاں، کچھ دولتیں عبداللہ کے ترکے کی محمد الرسول اللہ کو زندگی کھڑا کرنے کے لیے سہارے کے طور پر معیشت، مالیت بن جاتی. دیکھ لو قرآن مجید نے کیسے گنا. کیا تو نے اپنے کو یتیم نہیں پایا تھا؟ ہم نے سہارا دیا تجھے، تیری تربیت اس میں تھی. پھر وہ سہارے جو خاندانیت، بنی ہاشمیت، قرشیت پر سہارے تھے، دیکھ وہ کیسے توڑے. سارے قریشی ہاشمی ایک ایک کر کے تجھ سے ٹوٹتے گئے. تیری آئیڈینٹی محمد، محمدیت، ابن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ. قومیت نہیں، بنی ہاشمیت نہیں، عرب کی عربیت نہیں، قریشیت نہیں، حبشیوں، فارسیوں، غیر ملکیوں، غیر قومی، غریب لوگ
غلام لوگ، تہی دامن تنگ دست لوگ، بے سہارا لوگ تیرے ساتھ جوڑے اللہ پر. کہا چل اب دنیا کو بدل. اللہ کی قسم معجزہ ہے، معجزہ. اور نونیوں، قافیوں اور پارلیمنٹوں، سینٹوں، بلوچستان کی علیحدگی کے مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں، اللہ کی قسم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں، تنہائی میں اور غربت میں اور بے سہارا ہونے میں اور اتنے مائنس اسباب کے ساتھ پوری دنیا کی نفی، رد، ٹکراؤ، مقابلہ، اعلان، انکار. کہا دیکھ تیری قوت جماعت ہے، صوبائیت نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، علاقائیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، خاندانیت نہیں ہے. تو بنی ہاشم کے فخر پر نہیں، جزیرت العرب کے فخر پر نہیں، تو کابر عن کابر آبا و اجداد کے توارث کی دولت کی بنیاد پر نہیں. تیرے کھڑے ہونے کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک. اللہ کی قسم ہمارے مولوی، فقیہ، محدث بیچارے جو آج کل چلتے ہیں تبلیغوں کے، دعوتوں کے، مدرسوں کے، لہ الملک پر بات نہیں کھولتے، زبان نہیں کھولتے. میں توجہ دلاتا ہوں آپ کی، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کلمہ توحید پڑھو. اللہ کی وحدانیت، لا شریک لہ الملک. اور مغرب کو تکلیف تیری تسبیح مسلح سے نہیں، اللہ کی قسم مغرب کو، یورپ کو، اسرائیل کو، انگلستان کو، شیطان، یونائٹڈ نیشن شیطان کو تکلیف اس لیے ہے کہ یہ رسول آیا ہے جو کلمے میں اقرار، اعلان کرتا ہے کہ کرۂ ارض گلوب کی ملک اللہ کا، نہ قیصروں کا، نہ جمہوروں کا. دیکھو نا وہ کیا کرتے تھے، پہلے کہتے تھے قیصر کا ملک، اب کہتے ہیں ریپبلکن ملک، عوام کا. اور پھر عوام کا کہہ کر دیکھ لو کس طرح آج وہ عالم اسلام کو، ایک ایک ملک کو الگ الگ پھاڑ رہے ہیں. اللہ کی قسم کیسے کاٹ رہے ہیں وہ، اور ہم بیچارے ان کی پچ پر کھیلنے پر کیسے مجبور ہیں. ان پڑھ جاہل اسلام اور اسلام کی مبادیات اور بیسکس سے دور. اللہ تعالیٰ نے کیا بنیاد بنائی اور اس بنیاد پر کیسے جماعت کھڑی کر دی. ساری دنیا کو توحید پر جمع کرو، اور توحید کے غلط معنی نہ کرنا. توحید کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ جی میں تو ایک اللہ کو پکارتا ہوں. توحید کا معنی یہ ہے کہ میں جس اللہ کو پکارتا ہوں، لا اینڈ آرڈر، لیجسلیشن، کانسٹیٹیوشن، میرے ادارے، میرا ملک، میرے دفتر، میرے افسر، میری اسمبلیاں، میری پارلیمنٹ، عوامی ادارے، سارے کے سارے اسی اللہ کے سامنے پابند، اطاعت واجب. توحید کے معنی کیا ہے؟
ہے ساری دنیا کے کانسٹیٹیوشن سسٹمز ازمز پیکیجز سب زیرو رد. اللہ کا قرآن حاکم. قرآن کیا کہتا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر تم اللہ کا دین، اسلام، قرآن، توحید، اللہ کی حاکمیت، اس نعمت پر تم ہو گئے بھائی بھائی. سوچئے تو ذرا، عربی ترکی بھائی رہے، قوم میں آج مسلمانوں کے اندر کی بھائی ہیں. عرب اور ترک پھاڑ دیے، افریقہ اور غیر افریقہ پھاڑ دیا. وہ تو بہت بڑے ٹیسٹ کی بات ہے. پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان پھاڑ دیے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، حقوق پر دست و گریباں. اپنے اپنے صوبوں کے وسائل پر ڈیمانڈز، ملکیتوں کے حق. امت، ملت، اخوت، عقیدہ، دعوت، کوئی بنیاد تسلیم نہیں. اللہ کی قسم، ہم بولتے تو ڈراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جالندھری حفیظ نے ترانہ لکھ دیا، مولوی صاحب ڈر کے بولنا، مقدمہ ہو جائے گا. او ظالموں، تمہارا نیشنل اینتھم تمہارے عقیدہ، توحید، دعوت، نبوت، رسالت، محمدیت کی فیور نہیں کرتا. تم نے جاہل شاعر سے کہا ملک دے دیا اللہ نے، ترانہ نہیں مانیں گے اللہ کا، ہمیں ترانہ دے. اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا عوام، قوت، اخوت، عوام، کل انعام. پاک سرزمین کا نظام، قوت، اخوت، عوام، قوم، ملک، سلطنت. دیکھ لو، قوم بچی ہے، ملک کھڑا ہے، سلطنت ایگزسٹ کرتی ہے. تو نشان عزم عالی شان عرض. اللہ کی قسم، ہم نے کبھی جانا ہی نہیں. یہ میکولے پلید کا نظام تعلیم، اس کے تحت پاکستان کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ، کتابیں، ترانے، ہمارے سسٹم، ہمارے پروفیسر کیا جہالتیں کروا رہے ہیں. سارے بچے بیچارے 10ویں کے کلاس میں چبوترے پر کھڑے ہو کے ماسٹر، ہیڈ ماسٹر ترانہ پڑھوا دیتے ہیں. وہ کبھی پوچھا قرآن سے یہ ترانہ ہے؟ قرآن تو اٹیسٹ کرتا ہے؟ سرزمین پاک ہو، نظام کون سا ہوتا ہے اس کا؟ قوت عوام کا، قوم و ملک و سلطنت کا. یوں کشوریں تمہاری سجتی تو آج بیٹھ کے روتے کیوں؟ اللہ کی قسم، جن کشوروں کو تم حسین کہنا چاہتے ہو، آج ہمت نہیں ہے تمہارے اندر، کیونکہ وہ کشوریں کٹی پھٹی ہیں، قومیں اندر سے لڑی ہیں. پانیوں پر، ریت پر، یورینیم پر، تیل پر، گیس پر، ایک دوسرے کے حصوں پر، ایک دوسرے کے ٹکڑوں پر لڑنے والے تم.
میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی. ہجرت کیوں کی؟ کیا کمی تھی مکہ میں؟ بیت اللہ نہیں تھا؟ 10 20 30 سال رکے رہتے، اگلی نسلیں صحابہ کے بچے اکا دکا جوان ہو جاتے، قوت آ جاتی وہیں پہ. نہیں، کیونکہ ہجرت محمد رسول اللہ نے. کیا فلسفی ہے مائگریشن کی؟ زمینیں پیاری نہیں، بنگلے کوٹھیاں، باپوں کی قبریں، خاندانوں کے نام قبائل پیارے نہیں. اللہ کی حاکمیت، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام جہاں میں قائم نہیں کر سکتا، مجھے وہ مٹی، وہ ریت، وہ دریا، وہ راوی ستلج، وہ کوئی چیز پیاری نہیں جہاں میں اپنے رب کی حاکمیت میں دنیا میں چل نہیں سکتا، ریسٹور نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کا قانون چلا نہیں سکتا. میں اس جگہ کو، ملک کو، برادری کو، رشتوں کو، محبتوں کو چھوڑ دوں. میرے سینے میں دعوت ہے، دعوت ساری دنیا کو جمع کرنے کی دعوت، پھاڑ دینے کی نہیں. شرک پھاڑتا ہے، کفر پھاڑتا ہے، طاغوت پھاڑتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ رب العزت ساری دنیا کو توحید پر جمع کرتا ہے. ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، عبداللہ کا گھر، آمنہ کا گھر، عبد المطلب کا گھر، بنی ہاشم کا گھر چھوڑا. نہیں، ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے جہاں ہم اپنے اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، اس کا حکم کھڑا نہیں کر سکتے. یہاں بشوں ابو جہلوں کی حکومت، اللہ کا ملک نہیں بنا سکتے. اللہ ملک چاہتا ہے ہم سے. اللہ کہتا ہے سمبولک ملک کھڑا کر، دنیا میں ملک بنا. عبداللہ، دنیا میں ملک بنا، جو ملک عوام کا نہیں، قیصر کا نہیں، کسرا کا نہیں، کالی ماتا کا نہیں، رام و بھگوان کا نہیں، عیسیٰ و مریم کا نہیں، اللہ کا ملک. کنڈکٹ کیا ہوگا اس ملک کا؟ اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہیں گے سب کام اللہ کے. ہم کہتے نہیں، یونائٹڈ نیشن اماں ہے نا، پلید اماں. مسلمانوں نے کافر اماں لبی، یونائٹڈ نیشن پلید. ہجرت کی، خاندان گھر قربانیاں دی، مدینہ منورہ میں آ گئے. اونٹنی جا رہی تھی، اللہ کی قسم انصاریوں کے سردار آگے بڑھ کے اونٹنی کی مہار پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا میری حویلی کو عزت ملے، تاجدار یثرب میری ڈیوڑی میں اترے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. انہا مأمورہ، یہ مانیٹرڈ ہے آسمان سے. انہا مأمورہ، تم میری اونٹنی کو روکو نہیں، اس کو حکم دیا جا چکا ہے. اس نے جہاں بیٹھنا ہے آسمان اس کے قدموں کو مانیٹر کر رہا ہے. تم میری اونٹنی کی مہار نہ تھامو. جہاں اونٹنی آ کے بیٹھی وہاں مسجد بنی، مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی. قبائل کی بنیاد پر نہیں، خاندان اکڑ فوں پر نہیں، آباء و اجداد کے تفاخر پر نہیں، اوس و خزرج پر نہیں، قریشی مہاجروں پر نہیں،
جماعت بنی کس بنیاد پر؟ اللہ اس دنیا میں تیرا نام لے کر جمع کرنے والے، دعوت دینے والے، کٹ مرنے والے، دنیا کو بدل دینے والے، بر اعظموں کو تبدیل کرنے والے، یہ سارے کمیٹڈ. اللہ کہتا اللہ بین قلوبہم، دیکھ اے نبی تیری دعوت دین کی بنیاد پر یہ جماعت اللہ نے الفت ڈال دی، ان کے دلوں میں الفت جمع کر دیے ان کے دل. اللہ کی قسم جب دین کی بنیاد پر تاریخیں چلتی ہیں دل جڑ جایا کرتے ہیں. آج بلوچوں کو یاد نہیں جب پاکستان بن رہا تھا، قرارداد پیش کی جا رہی تھی، ماتھے کا جھومر تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بینر یہ لگائے جاتے تھے بلوچوں کے سردار قاضی عیسیٰ بلوچ. یہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پاکستان سوشل سٹڈیز کے نصاب میں ابھی تک لکھا ہوا ہے قاضی عیسیٰ بلوچ نام کا بلوچی سردار کتنے بلوچوں کو ساتھ لے کر، سونے کی سلاخیں لے کر، چاندی کتنی بڑی وزن مقدار لے کر اس جلسے میں شریک ہوا تھا. لو ملک بناؤ، بلوچ دین پر ملک بنانے کے لیے چندہ لے گیا. یہ تاریخ ہے، کوئی بہت سینکڑوں سال نہیں، قرارداد پاکستان کے جلسے کی بات ہے. خرابیاں خود کرتا ہے، بنیادیں خود توڑی ہیں. آج ہم پریشان ہیں جی صوبے علیحدگی مانگتے ہیں. بھائی تم نے 60 سال صوبوں کو دین دیا، توحید کی بنیاد اللہ کا ملک بنایا، پاکستان کو اسلامی کیا، عورت و مرد کو مسلمان کیا. میتھمیٹکس کو اسلامائز کیا، پولیٹیکل سائنس کو اسلامی کیا، سوشل سٹڈیز کو اسلامی بنایا، اپنے بچے کے ماسٹر، پروفیسر، لیکچر تھیٹر کو اسلامی کیا. دیکھ لو قوم و ملک و سلطنت، پائندہ تابندہ باد، آج بیٹھ کے رو رہے ہیں سارے. اور میرے بھائی ایک حساب آخرت کو ہوا کرتا ہے. اللہ کی قسم موقع اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے کہ اپنا حساب خود کر لے، کیونکہ دنیا میں حساب و احتساب کر لے تو چانس باقی ہوتا ہے بچاؤ کا. منزل مراد کشور حسین تیری شاد باد ایسے نہیں ہو سکتی کہ تو ملک کو لے کر کبھی امریکہ کی جھولی میں، کبھی روس پلید کی نوکری میں، کبھی ہندوستان موسٹ فیورٹ پلید میں. کافر بے ایمان کو راضی کرے تو ارض اللہ کی قیمت پر ٹھیکے، سودے، کانٹریکٹ، معاہدے، ٹریٹیز، پیکٹس اللہ کے دشمنوں سے. تصور تو کرو ذرا. کہتے نہیں یہ بیچارے مولوی صاحبان کو کیا پتا ہوتا ہے، ہم وی آر ڈپلومیٹس، ہم تو جی معاہدات کامن ویلتھ کے ہم ممبر ہیں. اور نہیں تو نوکر ہے، نوکر. اللہ کی قسم یاد رکھ کافر تجھے کبھی ممبر نہیں بنائے گا. ممبر برابری میں ہوتا ہے، ممبر سٹیٹس والا ہوتا ہے،
ممبر کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ممبر کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. یاد رکھ، کافر بے ایمان تجھے کبھی ممبر نہیں بنائے گا، اللہ کی قسم غلام و نوکر بنائے گا. ممبر کس کو کہتے ہیں؟ ایکول سٹیٹس. ذہن یہ دیا گیا ہے کہ ارے چھوڑو یہ اسلام قرآن حدیث والے ان بیچاروں کو کیا پتا ہوتا ہے، تو بیکورڈ آؤٹ ڈیٹڈ، یہ تو بالکل ایسے فلاں اور فلاں. یہ جس کو تم ممبر لفظ بولتے ہو نا، اللہ کی قسم دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور ڈپلومیٹ، بیوروکریٹ، لولے لنگڑے بیوروکریٹ دھوکہ کھاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. یو ہیڈ نیور بین ممبرز. تم کبھی کسی فورم کے جس کا کنٹرول مانیٹرنگ کافر ہے، تم کبھی اس کے ممبر نہیں مانے گئے. اللہ کی قسم تم اس کے غلام و نوکر ہو. کافر تم کو کبھی ممبر نہیں مانے گا. اللہ نے قرآن نے کہا ہے وہ تجھے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھتے. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارے کئی بھائی کوستے ہیں بعض دفعہ میں، آپ قرآن سے کڑوی کڑوی آیتیں پڑھتے ہیں. واللہ کئی دفعہ بھائی ڈانٹتے ہیں مجھے، کہتے ہیں دیکھو نا جی آپ قرآن سے کڑوی کڑوی تلخ آیتیں پڑھتے ہیں. اچھا بھائی وہ تلخ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اور سوچ اللہ تعالیٰ جو آیت تیرے لیے اتارتا ہے میں نہ پڑھوں؟ تو چاہتا ہے کہ تو اندر رہے. اسلام آباد چاہتا ہے کہ اسلام آباد کے سامنے صحیح آئینہ دکھایا نہ جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. ارے مسلمانوں تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے پیار کی پنگیں ڈالتے ہو، وہ تمہیں محبت نہیں دیتے. جواب او میرے بھائیوں، میں صاف عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم اس شہر میں جس کو تم کیپٹل، اور یاد رکھو کالونی میں کوئی بھی کیپٹل نہیں ہوتا. میں کالونیل سسٹم دیکھ رہا ہوں، وہ وائس رائے بھیجا کرتے ہیں اور کالونیز میں کیپٹل نہیں ہوا کرتے. مسلمانوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوتا. تمہارے یہ ملک کالونیز کا درجہ رکھتے ہیں ان کے نظام و نصاب میں، حساب میں، پر اس کے باوجود ہم آپ کو اللہ کی آیتیں، پاکستان بچانا ہے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے 60 سال کے گناہوں پر استغفار کر کے وہاں سے شروع کرو جہاں تم نے نیشنل اینتھم دیے تھے، قرآنک اینتھم چھوڑ کر. آپ نے دیکھا یہ ترانہ کیوں چل گیا کہ جی دیکھو نا جی اس میں مذہبیت نہیں ہے. اچھا بھائی جس میں مذہبیت نہیں ہے اس میں بقا بھی نہیں ہے، آزادی بھی نہیں، تو پھر کالونی ہے. اللہ نے تو صاف کہہ دیا مومن کون ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو ملک دیں وہ ملک ہمیں دے دیتے ہیں. یا اللہ تیرا ہے، تو چلائے گا، تیرا حکم ہوگا، میرا عمل ہوگا. اسلامی ملک کے معنی کیا ہے؟ اسلام کا ملک. جو اسلام کہے گا اوکے، جو اسلام کہے گا نہیں تو نہیں.
تجھے اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنی گیس، اپنا تیل، اپنی یورینیم، اپنے ذخائر، اپنا کوئلہ، اپنے معدنیات، سارے خزینے، کل دفینے، سارے مدرسے، پورے بچے، ان کے دماغ، حساب کتاب، ان کی زبان کافر پلید کو دے دے. تصور تو کرو ذرا. آؤ جی مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ. مولوی بیچارہ نکاح پڑھاتا ہے. خطبہ، اللہ کا نام، قرآن کی آیت، جوڑا اکٹھا کر دیا، فیملی یونٹ. کیا کیا ہے جی؟ کہ جی نکاح کیا ہے، میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، مولوی آیا ہے، اللہ کو ملایا ہے، ساتھ لائے ہیں، شادی کر دی، حمل ہو گیا، بچہ ہو گیا. اب وہ بچہ جو اللہ نے دیا، امریکہ بے ایمان کو، اس کی کتاب کو، اس کے نصاب کو، اس کے اسکول کو، ان کے پروفیسر کو، اور جب وہ بڑا ہو گیا پڑھ کے تو اس کو کہا اب یہ ملک امریکہ کو دے دے. کیوں بھائی؟ سارے فیڈرل سیکرٹری ہی ملک دیتے ہیں نا. سارے فیڈرل سیکرٹری کبھی بچے تھے نا جو نکاحوں پر ملے، قرآن کی آیتوں پر جڑے ان کے ماں باپ. اللہ کی قسم، میرے پاک نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ اس کو پیدا کرتا ہے فطرت اسلام پر. فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں، یحودان ہی اس کو یہودی بناتے ہیں، یونصران ہی اس کو نصرانی بناتے ہیں، یمجسان ہی اس کو ہندو بناتے ہیں. یہ حدیث پڑھی ہے تیری لائبریری میں بھی، میری مسجد کی کتاب میں بھی، ہر جگہ پڑھ لے. کل مولود، ہر فیڈرل منسٹر، آگرہ کے ڈائریکٹر، فائنانس ڈویژن کے ڈائریکٹر، کامرس منسٹری کے فیڈرل منسٹر، سیکرٹری، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ، پھر اس کے ماں باپ یحودان ہی، چل بیٹا بیکن ہاؤس، یہودی کے گھر جا. بیکن یہودی تھا، ہاؤس گھر کو کہتے ہیں، بیکن ہاؤس یہودی کا گھر، محمدی کا بچہ یہودی کا گھر، اللہ کا ملک. یونصران ہی، یحودان ہی، یمجسان ہی، پھر وہ پالیسی بناتے. 10 سال 15 سال کے بعد ملٹری ایکشن کر دو، کبھی سندھ میں کبھی بلوچستان میں. اس کے بعد نہ ادھر کھدائی کرو، نہ اقتصادی مدد کرو، نہ اسلامی ذہن کے سکول قائم کرو، نہ امت، ملت، اخوت، دین، وحدت، عقیدہ اس کو جا کے پڑھاؤ، نہ بلوچ کے بیٹے کو، نہ اس کے پروفیسر کو، نہ اس کے کھیتوں کھلیان کو، نہ زمین و مکان کو. کبھی ساتھ ملانے جوڑنے کی بات نہ کرو. تو رج کے کھا کے سو جائے، بیماریوں سے مر جائے، وہ بھوکا رہ جائے، کبھی اس کا کوئی علاج نہ کرو. پھر 20 سال کے بعد جب نئی تاریخ اٹھے تو پھر نیا فتنہ کھڑا کرو. اللہ کی قسم، میرے پاک نبی نے جماعت بنائی. سلمان فارس کا، سہیب روم کا، بلال حبشہ کا، یہ تو 3 موٹے سے نام ہے نا، سینکڑوں اور تھے. سلمان رضی اللہ عنہ، آزادی مل گئی، اب اجنبی، بالکل اجنبی. فارس اور عرب کی دشمنی، ذہنی بعد. ایک اجنبی نوجوان، عربوں کے اندر قومی عصبیت،
تحمس، دوسرے کو شامل نہیں کرتے. حضرت علی اٹھے، کہا سلمان منا من اہل بیتنا، یہ سلمان جو اسلام میں آیا، میں اس کو اپنے گھر میں اہل بیت میں اعلان کرتا ہوں. منا یہ ہمارے اندر سے ہے، من اہل بیتنا خالی جماعت سے نہیں، میرے خاندان میں شامل ہے. سوچتے ہیں اس کے پیچھے فلسفی. میں نے دیکھا سندھ کے اندرون گیا، صوبوں میں پھرا. آپ کون ہیں؟ کہ جی یہاں پہ خربوزے کی فصل اگاتا ہوں. سندھ کے اندر 2 کروڑ 3 کروڑ کی خربوزے کی فصل ہو جاتی. کہاں کے رہنے والے؟ رحیم یار خان کے، پنجاب کے. کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال. ریتلا سندھ تھا، میں نے اتنے 100 ایکڑ اتنے مربع آباد کیے، کروڑوں روپے کی فصل اٹھاتا ہوں. کبھی دعوت کا کام کیا؟ سندھی کو اپنا بھائی جانا؟ اس سے کبھی رشتہ لیا؟ اس کے خاندان میں اپنی کوئی بیٹی کوئی بیٹا بیاہ؟ کوئی قربت ذہنی، دعوت و اخوت اسلامی، کوئی وحدت ایمانی کا ثبوت دیا؟ ہر 10-15 سال کے بعد کہ جی قتل و غارت ہو گئے، قومی فساد ہو گئے، نیشنلسٹ تحریکیں آ گئیں، انہوں نے اتنے پنجابی قتل کر دیے، انہوں نے اتنے سندھی مار دیے. کرم اللہ وجہ علی اٹھا. علی اللہ کی قسم، ابن ابی طالب خلیفہ راشد اجنبی فارسی سلمان کو اعلان کر کے کہا منا من اہل بیتنا. کالا بھجنگ بلال حبشی غلامی تھی، رضی اللہ عنہ ابو بکر نے خریدا، آزاد کر دیا. اللہ کی قسم سٹیٹس بنانے کے لیے عمر کھڑا ہوا. عمر ابن الخطاب کہنے لگے ابو بکر سیدنا ولقد اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے اور اس نے ہمارے سردار کو آزادی دلائی. عمر 11 ملکوں پر خلیفہ، ویژن دور نظر، ایڈمنسٹریٹر، ملکوں کو توڑ کر ایک اسلامی وفاق قائم کرنے والا عمر. کیا ذہن ہے؟ کہتا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے. وَلَقَدْ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور ابو بکر نے آزادی دلائی ہمارے سردار کو. دیکھ لو، مدینہ والے چوک میں بیٹھے تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا. اہل مدینہ چوک میں خبر آئی کہ سلمان جو اکثر مسجد میں رہتا ہے رضی اللہ عنہ، نبی کریم کے وصال مبارک کے بعد سلمان مسجد میں بیٹھتے گوشہ نشین. کسی نے کہا کہ سلمان آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتا آ رہا ہے. پھسر ہوئی بات کہ عمر بڑے سخت ہیں، سلمان کو ڈانٹ دیا. چلو چل کے خبر لیتے ہیں عمر کی. راستے میں سلمان آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، سر جھکا ہوا، آنکھوں سے موتیوں کی لڑی آنسو بہ رہے ہیں. پکڑ لیا، بتلا سلمان کیا ہوا، عمر نے کیا کیا؟ ہم جا کے پوچھتے ہیں عمر کیوں ڈانٹتا ہے، عمر ایسا، عمر اس سے ہونے لگے. جب حضرت سلمان نے دیکھا کہ بات بگڑنے لگی، کہتے بھائیو تم شدت میں نہ آؤ، میں بتاتا ہوں. میں تو مسجد میں پڑا تھا، عمر نے بلا لیا. کہتا گھوڑا باہر کھڑا ہے، شام تجھے مدینے میں نہ دیکھوں، مدائن فتح ہو گیا ہے،
ایران کو گورنر کی ضرورت ہے، چل جا کے گورنری کر۔ کہتے بھائیو عمر پر غصہ نہ کرو، عمر نے مجھے ڈانٹا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا مسجد میں پڑا ہے کام نہیں کرے گا، ایران فتح ہو گیا، کسرا گر گیا، وہاں گورنر چاہیے، تو محمد رسول اللہ کا تربیت یافتہ محبوب شاگرد، چل جا کے وہاں ایران مدائن میں گورنر بن، شام تجھے مدینہ میں نہ دیکھوں۔ عمر قریشی سردار عرب، فاتح قادسیہ، گورنر لگا رہا ہے کس کو؟ فارس، ایرانی النسل، صحابی سلمان۔ اللہ کی قسم، کانفیڈنس، محبت، ذہنی قربت، کتنا پیار، کتنا اعتماد۔ ایران کا گورنر جہاں سے وہ نکلا تھا حق کی تلاش میں، سلمان ایران کو گورنر دے رہا ہے، عرب عمر، فارسی سلمان، کہتا چل جا کے ایران میں گورنر۔ آیا کبھی خیال کہ یہ فارسی الاصل ہے، ہم عربی ہیں، ہم نے فتح کیا ہے، مبادہ اس کے سے نہیں؟ اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر دولت ہے عقیدے کی، محبت ہے اللہ کی، قوت ہے دین کی، قربت ہے جماعت کی، اخوت ہے اسلام کی۔ بھائیوں نے کہا پھر روتا کیوں ہے؟ اس نے تو گورنر بنایا، تو روتا کیوں ہے؟ کہتا روتا اس لیے ہوں، میں نکلا تھا ایران سے بڑی تنگی میں، حق کی تلاش میں، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل اللہ یہ نہ کہہ دے اگر تو نے کچھ قربانیاں دی تھی تو زندگی میں اسی ملک کا بادشاہ بھی تو تجھے میں نے بنا دیا تھا، جا تیرا حساب برابر۔ کہتا ڈرتا میں اس لیے ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ اگر تجھے تکلیف آئی تھی توحید کے پیچھے تو کتنا بڑا ریٹرن تجھے میں نے دنیا میں دے دیا تھا، میرا اجر نہ ضائع ہو جائے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ عمر مانتا نہیں، کہتا ایران میں گورنر تو بنے گا، چل کنٹرول کر، میں پریشان ہوں کہ اللہ کہیں یہ نہ کہہ دے تیری ہجرت، تیری محنت، تیری تکلیفوں کا تجھے میں نے پھل نہیں دیا تھا کہ اسی ملک کا تو گورنر بنا تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے ڈپلومیٹس اسلام کے پیدا کردہ، اللہ کی قسم یہ ہے اسٹیٹس مین جو عقیدے نے کھڑے کیے، یہ ہے کنٹرولر بر اعظموں کے، چھوٹے چھوٹے صوبوں کے نہیں، کانٹیننٹل کنٹرولرز، کانٹیننٹل ایڈمنسٹریٹرز جو اسلام نے، قرآن نے، محمد ذیشان نے تیار کی۔ اقول قولی ھذا